السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سی ای سی کی بیٹھک میں ہے اور فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کچھ وہ پروپوز کر سکتی ہے، اس میں کیا تبدیلیاں لا سکتی ہے، وہ کس حد تک نون لیگ کے ساتھ اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ جا سکتی ہے. تو ابھی یہ بیٹھک جاری ہے اور نہیں پتا کہ کتنی دیر تک یہ بیٹھک جاری رہے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اہم معاملہ ہے. 18ویں ترمیم کے اندر این ایف سی ایوارڈ اور این ایف سی ایوارڈ صوبائی خود مختاری، ان سب چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے اور عام تاثر تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ جائے اور ان ترامیم کو ہر صورت میں اسمبلی سے پاس کروائے اور یہ ترمیم ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہرحال ایک بات تو بہت واضح ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ڈیٹ ٹریپ کا شکار ہے. پاکستان کا 47% بجٹ جو ہے وہ قرضوں کی مد میں چلا جاتا ہے اور صوبوں کو جو پیسہ ملتا ہے اس کے بعد وفاق کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ وہ ڈیٹ سروسنگ کر سکے، تو اس کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے. اور یہ ایک ایسا پھندا ہے جس میں ہر گزرتے سال پاکستان کا قرضہ پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. گردشی قرضہ اپنی جگہ پر ہے، جو بائی لیٹرل، ٹرائی لیٹرل اور مختلف اداروں سے جو ہم قرض لیتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ شازیہ مری صاحبہ نے بیان کیا، ذرا وہ سن لیجیے. پاکستان کے اندر نظام میں بہتری آ سکتی ہے، جس کے ہونے سے ایڈمنسٹریٹولی یا اداروں کو اپنے کام میں پرفارم کرنے میں، لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے میں بہتری آ سکتی ہے. تو بالکل پیپلز پارٹی یہ باتیں سننے کو بھی تیار ہے اور اسے سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن جو یہ اندیا دیا جا رہا ہے، جو ہم باتیں سنتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم کی بات ہوگی یا این ایف سی کے شیئر کی بات ہوگی، تو اس میں پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر موقف ہے کہ اس سے ہم کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو 18th امینڈمنٹ کا رول بیک تو پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہتے ہیں تو اس طرح کے کسی کام میں پاکستان پیپلز پارٹی شراکت داری نہیں کر سکتی. 18ویں ترمیم میں کوئی 102 شقیں تھیں جو امینڈ کی گئی تھیں. کہتے ہیں کہ پورا آئین ری رائٹ کیا گیا تھا، تو پوری 18ویں ترمیم تو رول بیک نہیں ہوگی. لیکن جہاں گوٹ پھنس رہی ہے وہ ہے این ایف سی ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری کا معاملہ. تو این ایف سی ایوارڈ کا اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا، پاکستان ڈیٹ ٹریپ سے باہر نہیں نکلتا، یا اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی دوسرا طریقہ کار لے کر نہیں آتی اور اس پہ بات نہیں کرتی، اس وقت تک ہم یہی سمجھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس ترمیم کے ساتھ جانا ہوگا. بہرحال فیصلہ تو ابھی ہونا باقی ہے. جو موقف اس وقت تحریک انصاف کا ہے، میرے خیال میں اس کو بہت ڈسکس ہو چکا. تحریک انصاف احتجاجاً ہی صحیح اس سسٹم کا حصہ ہے جس سسٹم کو وہ ماننے سے انکار کر رہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سسٹم کا حصہ ہوں بھی اور پھر اس کو ماننے کا انکار بھی کریں. اسمبلیاں موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لیجیمیٹیٹ نہیں ہے، حکومت لیجیمیٹیٹ نہیں ہے، مگر آپ ان اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں، آپ ان کی کارروائیوں کا حصہ بنتے ہیں، تو آپ مانیں یا نہ مانیں آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں. تو بہرحال وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. پھر بھی بات کریں گے. شوکت بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے. حیدر زمان قریشی صاحب ہوں گے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. اور تھوڑی دیر میں اختیار ولی خان صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شوکت بسرا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں. میں نے تو کہہ دیا کہ جی آپ کو کیونکہ سن رہے ہیں روزانہ، آپ کی موقف پر بات بھی کرتے ہیں، تو بڑا واضح ہو چکا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا. ابھی پوری ترمیم سامنے بھی نہیں آئی ہے اور آپ نہیں مان رہے ہیں. تو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا. یہ ترمیم تو ہو جائے گی، آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بن کر اگر کچھ بہتری لا سکتے ہیں تو وہ کردار ادا کریں. بسرا صاحب، نون لیگ نہ مانے، پیپلز پارٹی نہ مانی. میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا، میں مسعود بھائی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کی حیثیت کیا ہے. یہ جعلی نظام جو موجود ہے، اس میں سارے جو لوگ اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں سوائے تحریک انصاف کے تمام لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے. ان کی کیا جرت ہے یا ان کی کیا حیثیت ہے کہ ان کے بغیر یہ سانس بھی لے سکیں؟ جو وہاں سے آ جائے گا، جو آپ کے نہ سامنے آپ کے ہے، نہ ہمارے سامنے، نہ قوم کے سامنے ہے، وہ جس دن فلور پہ آئے گا یہ سارے لائن لگا کے اس کو ووٹ دیں گے، چونکہ ان لوگوں کی بقا اس کے اندر ہے. یہ پورا نظام جو ہے
یہ صرف اس نقطے پہ کام کر رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا اور اس جعلی حکومت کو قائم رکھنا، اس کے لیے 27ویں کیا یہ 100ویں ترمیم بھی لے کر آئیں، الٹیمیٹلی ان کو عبرت کا نشانہ بننا ہے۔ یہ آپ آج دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں ذرا زیادہ سوالات ہو جائیں، زیادہ بات چیت ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ اس نظام کی حیثیت کیا ہے، آپ کہتے ہیں یہ نظام فارم 47 کا نظام ہے، اس کی وہی حیثیت ہے بسرا صاحب جو RTS الیکشن کی تھی، وہی حیثیت ہے جو RO الیکشن کی تھی، تو حیثیت تو وہی ہے، ایک الیکشن میں کام کیجئے نا جی۔ مسعود رضا صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، اب زیادہ دھاندلی ہوئی، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، بڑا کلیئر ہے، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی۔ اچھا سن تو لینا مسعود رضا صاحب بات تو سن لیں، ہمارا اس میں موقع بڑا کلیئر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ باقاعدہ عمران خان صاحب نے جیل سے لیٹر لکھا ہے کہ آج ہماری حکومت تو نہیں ہے، آج انہوں نے عدلیہ بھی فتح کر لی ہے، آج انہیں پارلیمنٹ بھی فتح کر لی ہے، میڈیا کے بھی گلا گھونٹ دیا، ایک کام کیجئے 2018 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے، 2024 کا بھی جوڈیشل کمیشن بنا دیجئے، بے شک انہی ججز کی سربراہی میں بنا دیجئے جو حکومت کے ملازم ہیں، اور اس کی لائیو پروسیڈنگ دکھائیں، پوری قوم کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ RTS الیکشن کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں جی اگر اعتراضات ہیں تو ہم اس کو نہیں مانتے، نہ بناتے حکومت، آپ نے اس وقت تسلیم کیا، آج تسلیم نہیں کرے، نہیں لگتا آپ کو ٹرین چھوٹ چکی ہے؟ نہیں مسعود رضا ٹرین پاکستان کی چھوٹ رہی ہے، ٹرین پاکستان کی عوام کی چھوٹ رہی ہے۔ جس طرح جو 3 سال سے پاکستان کے اندر ظلم جبر فسطائیت ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، جنگل کا قانون ہے، کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، جو چاہتے ہیں آئین کہاں رہ گیا؟ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ آئین جو بالکل شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا، لیکن آج ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی ایک میٹنگ چل رہی ہے۔ دیکھیں میں بھی تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں، لیکن میں تو اللہ کا شکر مناتا ہوں کہ آج میں عمران خان کا سپاہی اور تحریک انصاف میں ہوں، ورنہ جو کچھ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، میرے خیال میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بی بی کی روح بھی قبر میں تڑپ رہی ہوگی۔ میں پھر کہوں گا بسرا صاحب، بحث برائے بحث سے شاید آگے نکلنے کی بات ہے، جو آپ کے دور میں آپ کے اپوزیشن کے ساتھ ہوا آج اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آج جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ممکن ہے یہ کل ان کے ساتھ ہو، تو یہ اس سائیکل سے نکلنے کے لیے آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں ہے، 47% اس کا جو بجٹ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جانا ہے، اور ڈیٹ سروسنگ کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑتے ہیں، اور اس سائیکل سے ہمیں باہر نکلنا ہے، تو ترمیم ضروری ہے۔ بہرحال میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں، اختیار ولی خان صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا، مجھے پتہ چلا کہ آپ ہاسپٹل میں، مگر وہاں سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر یہ کتنی ضروری ہے 27ویں آئینی ترمیم؟ ہم نے بڑی اس میں مخالفت میں ہی پروگرام کیے، جو ہمارے اعتراضات ہیں وہ بھی ہم نے کیے، لیکن جب ڈیٹ سروسنگ کی بات آتی ہے اور معاملہ NFC ایوارڈ پر آ کے پھنستا ہے اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم اسے رول بیک نہیں ہونے دیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو پائے گی اور یہ کتنی ضروری ہے؟ اختیار ولی خان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی سر ابھی آئی ہے، آپ اپنا سوال ریپیٹ کیجئے۔ جی میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے مسلسل ہم اس پر بات کر رہے ہیں، اور آج میں نے سوچا کہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیٹ ٹریپ میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، تو اور 27ویں آئینی ترمیم میں اس کا ایک حل تجویز کیا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اسے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور تحریک انصاف تو کسی ترمیم کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی آ جائے گی اس حل کی طرف کہ پاکستان ڈیٹ ٹریپ سے نکل سکے اور NFC والا معاملہ جو ہے حل ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مسعود رضا صاحب۔ انفیکٹ 27ویں آئینی ترمیم میں اس وقت موجودہ جو مسائل ہیں، چاہے وہ محاصل کی تقسیم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ جوڈیشری کے حوالے سے ہے، اس میں ریفارمز لا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ آرٹیکل 243 کی بات ہے۔ یہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور ترجیحات نہیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ترمیم لائی جا رہی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ گزشتہ جو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی، اس میں یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کہیں یا سنی اتحاد کونسل کہیں یا مجلس وحدت المسلمین کہیں، ان کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب اور یہ سارے ساتھی کھڑے تھے، انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا تھا
کہ ہم نے اس کی جو انٹینسٹی تھی 26ویں آئینی ترمیم کی وہ ہم نے کم کر دی ہے یا ختم کر دی ہے، اور ویسی پروپیگنڈا شروع کیا ہوا تھا کہ مطلب 1/3 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی امینڈیڈ، بٹ دیٹ واز ناٹ لائک دیٹ. تو پھر اس سے یہ ہوا کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں تو وہ جیسے آئینی عدالت سے آئینی بینچ بن گیا. جی. حالانکہ اس چیز پر آپ کو پتا ہے، آپ نے وٹنس کیا تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 میں اس پر اتفاق کیا تھا. جی. تو یہ ساری چیزوں کو دوبارہ ری وزٹ کرنا ہے، اس کو ریویو کرنا ہے، ہمیں وے آؤٹ لینا ہے، ہم نے چیزوں کو باہر نکالنا ہے. دیکھیں مطلب پاکستان جو ہے وہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. ٹھیک، میں جلدی آپ سے پوچھتا ہوں، اور میں آپ کو آواز اس وقت نہیں آئی تھی، میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ بڑے اس وقت ایک ایمرجنسی کی کسی سچویشن میں ہیں، ہاسپٹل میں، پھر بھی آپ پروگرام میں شامل ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جلدی میں آپ سے چیزیں پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ NFC ایوارڈ والا جو معاملہ ہے یہ کتنا ناگزیر ہے؟ اس کو ضرور جو ہے اس پہ کوئی پیش رفت کی توقع ہے، کیونکہ یہ ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کا ایک واحد راستہ معلوم ہوتا ہے ہمیں. جی بالکل، اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی. آپ ٹی وی کے بیانات پر یا کسی کی اسٹیٹمنٹ پر جو ہیں تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ٹی وی کی کچھ اور ہوتی ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھ کر جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی کبھی کچھ اور ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور بڑی لیڈرشپ جب آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہے تو بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی طریقہ ہوتا ہے، اور انہی طریقوں کے ساتھ یہ جتنے ٹریپس ہیں ان سب سے ہم نے نکلنا ہے. ہم نے پاکستان کو نکالنا ہے، ہم نے ساری عمر ادھر پھنس کے نہیں رہنا. نہ یہ ملک جو ہے اس لیے بنا ہے کہ آپ اس کے موٹر ویز بھی گروی رکھوا دیں، آپ ایئرپورٹس بھی اس کی گروی رکھوا چکے ہیں، آپ اسٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھوا چکے ہیں، آپ گوادر پورٹ کو بھی گروی رکھوا چکے ہیں. یہ آپ کا جواب بالکل واضح آ گیا کہ کیونکہ پہلی جو ملاقات بلاول صاحب کی اور صدر زرداری اور شہباز شریف صاحب کی ہوئی تو اس میں کچھ ہوگی، آپ کو یقین دہانی ہوگی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اب عدلیہ والا معاملہ جو ہے سر، یہ آئینی عدالت بنانے سے کیا فرق پڑے گا؟ سب سے زیادہ کیسز تو لوئر جوڈیشری میں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو وہاں پر توجہ زیادہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی توجہ وہیں پر ہے، اس لیے پیپلز پارٹی کہتی ہے جی نظام پر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ سب سے بڑی جو بات ہے مسعود رضا صاحب وہ یہ ہے کہ جو یہ جوڈیشری جو میجسٹریسی تھی اس کو ختم کر کے سارا برڈن جو جوڈیشری پر آ گیا، تو وہ جو لوور کورٹس کے کیسز تھے میجسٹریسی کے وہ بھی چلے گئے جوڈیشری پر. یہاں پر آئینی پٹیشنز اور آئینی معاملات جتنے ہیں وہ بھی وہاں پہ چلے گئے، ایگزیکٹو کا بوجھ بھی ادھر آ گیا. تو ساری چیزیں جب جوڈیشری پر آ گئے تو ان کا بیک لاگ جو ہے وہ ملینز پہ پہنچ چکا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے نیچے سے اگر آپ میجسٹریسی نظام لگا دیں تو آپ کے جو اسمال لٹل پرابلمز ہوتے ہیں لوکل لوگوں کے وہ وہیں پر دین اینڈ دیئر وہ ختم ہو جائیں گے، اس کا حل نکل آئے گا. مگر نہیں لگتا سر آپ کو کہ ایک قدیم نظام ہے انگریز کے زمانے کا جس کو ہم نے 1973 کے آئین میں فیصلہ کیا تھا کہ گریجولی ہم اس کو ختم کر دیں گے اور ماڈرن جو طریقے ہیں اس کی طرف جائیں گے. آپ واپس جا رہے ہیں 50 سال پہلے، 60 سال پہلے. 50 سال پہلے تو خیر نہیں ہے، یہ میرے خیال میں 2000 کے بعد کی بات ہے، 2000 کے بعد. سر یہ کمشنری نظام تو ہمیشہ سے ہمارا حصہ رہا ہے نا سر، 73 کے آئین سے پہلے. اچھا نہیں، اگر آپ کمشنری نظام کی بات کر رہے ہیں تو جو ڈیموکریسی ہم لے کر چل رہے ہیں یہ بھی انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے یہ ڈیموکریسی چاہتے ہیں نا کہ بابوؤں کے ہاتھ میں نظام چلا جائے عوامی نمائندوں کے بجائے، بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانا چاہیے. بالکل، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ بڑی ضروری ہیں اور بنیادی ہیں. لیکن جہاں پر بات ہے میجسٹریسی کی تو میرے خیال میں اگر دکانداروں کے مسائل ہو گئے، لیبر یونین کے ہو گئے، اسٹوڈنٹس کے ہو گئے، کسی نے جلوس نکالا، کوئی 107 کے پرچے ہو جاتے ہیں، کوئی گراں فروشی کے پرچے ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں اگر لوکلی وہاں پر سیٹل ہو جائیں تو آپ کی دیکھیں لوکل باڈی یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کی آئینی پٹیشنز جو ہیں یہ ٹوٹل 10% ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ کا ٹائم جو جوڈیشری کا ہے اعلیٰ عدالتوں کا وہ آدھو آدھ کھا جاتی ہے، آدھو آدھ. ٹھیک.
50% टाइम ये आईनी पिटीशन ले लेती है। तो मेरे ख्याल में अगर ये चीजें सेपरेट बेंच, वो अदालत बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, और वहां पर आपकी मैजिस्ट्रेसी निजाम लाइक आप जो कह रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में वर्केबल है, बंदा उस पर गौर कर सकता है कि अगर बल्दियाती इदारे इतने मजबूत तो ये चीजें वहीं पे, क्योंकि पंजाब असेंबली ने इस पे करारदाद मंजूर की हुई है कि इसको आईनी तहफ्फुज़ दें, एमक्यूएम कह रही है कि इसको आईनी तहफ्फुज़ दें, लेकिन बल्दियात के हवाले से कुछ नहीं है। ये मुझे जरा बता दीजिए, फिर मैं 5 मिनट आपके और लूंगा, अगर बसरा साहब की तसल्ली के लिए कुछ अगर पूछ लें। वो आप लोग होते हैं, बड़े लीडर होते हैं, वो जब सब एक मेज पर बैठ जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े मसाइल जो हैं ये खुद ब खुद इनका कद काट कम हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि आप इतनी तसल्ली रखें, कौम तसल्ली रखे। ठीक है, अब जरा बसरा साहब की भी तसल्ली कराए, मेरे बड़े भाई मोहतरम यहाँ मौजूद हैं। एक मैं चाहूंगा बस जाने से पहले जरा बसरा साहब हमने डिटेल से बात की है इख्तियार वली साहब से, ये जो डेट ट्रैप का मसला है इससे भी निकलना जरूरी है, अदालती रिफॉर्म्स भी जरूरी है, इंतजामी रिफॉर्म्स भी जरूरी है, उसका एक हल है। आपका कोई सवाल जिसपे आपको उलझन हो, ये कहे बगैर कि मैं नहीं मानता इसको? मसूद रजा साहब, बिल्कुल तरामीम होती हैं, आइन में तरामीम पाकिस्तान की आवाम के लिए आइन है, लेकिन आइन में तरामीम का इख्तियार पाकिस्तान की आवाम के और पाकिस्तान के नुमाइंदों को है। अगर जिस निजाम का वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी सीट हारा हुआ है और जाल साजी से उसको फॉर्म 47 पे वजीर आजम लगाया हुआ है, जहां के 90% MNAs MPs जिनके जाली हैं, वो किस तरह उनके पास कानूनी इख्तियार है कि वो आइन के जैसे डॉक्यूमेंट को जो पूरे मुल्क को इकट्ठा रखता है, जो पूरे मुल्क की कुछ जमानत है एक यूनिटी की, कि उसके अंदर इन्होंने टोपी तमाशा लगाया हुआ है। अच्छा, ये सब पुतली तमाशा है मेरे भाई। इस जाली में बार-बार कह रहा हूं, जाली इख्तियार वली साहब एक ऐसी सिचुएशन में उनसे जवाब लेने फिर मैं आप ही से गुफ्तगू करूंगा। वली साहब ये नहीं, मेरी बात ही मुकम्मल नहीं हुई, आपने आधा घंटा उनको सुनना है, मुझे 1 मिनट बात तो करने दीजिए। घंटा बाकी है सर। मेरा कहने का हमारा मकसद ये है, देखिए बात हमारा मकसद सिर्फ ये है मसूद रजा साहब, ये जो फ्रॉड निजाम है, जो जाली निजाम है, उसको कायम रखने के लिए आपने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, आइन पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है। आप सिर्फ और सिर्फ जाली असम्बलियों को रखना चाहते हैं। आपने अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहली अदलिया के पल्ले कुछ नहीं था, अब अपनी मर्जी के पिक एंड चूज करके जजेस लगा रहे हैं ताकि ये जाली निजाम कायम रहे। तो क्या आप जवाब आ रहे हैं? जवाब यकीन माने इनको ना करना ये चाहिए, बादशाहत का निजाम अनाउंस कर दें। वली साहब इसका कोई जवाब देना चाहेंगे आप? छोड़े मैं जवाब को देना चाहेंगे? यार जवाब तो बंदा हर बात का दे सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ लेवल भी होना चाहिए, कुछ स्टेचर भी होना चाहिए। ऐसे बंदे को मैं क्या जवाब दूंगा जो जिसके मुंह में ये एक सीडी पड़ी हुई है। इनको मैं कई बार समझा चुका हूं कि अपना बयान थोड़ा बदल लो, कोई बातें बदल लो, कोई अंदाज ही बदल लो। ये आप इनके गुज़िश्ता जितने टॉक शोज उठाएंगे उसमें इनकी यही स्टेटमेंट होती है। तो माजरत के साथ कि मैं इनकी किसी बात का जवाब नहीं देता, और अगर ज्यादा ही कहूंगा तो इतना ही कहूंगा थोड़ा सा कि जिनकी अपनी बर्थ हुई है RTS बैठकर टेस्ट बेबी की तरह, जो लोग खुद जाली निजाम का हिस्सा बनकर आए, उन्होंने 4 साल इस मुल्क पे हुकूमत की, जो लोग इस मुल्क की पेशावर से लेकर मुल्तान और कराची तक की मोटरवे को IMF के पास गिरवी रखवा कर आए हैं, जो लोग कहते थे कि हमने खुदकुशी कर लेनी है लेकिन हम कर्जा नहीं लेंगे, वो पाकिस्तान के कर्जों को दुगना करके गए। एयरपोर्ट इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, इन्होंने वो गिरवी रखवा को मौका दीजिएगा जी। इन्होंने जो ग्वादर पोर्ट है उसको भी गिरवी रखवा दिया है। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी IMF को बेच दिया है। अगर खुदा न खास्ता थोड़ा सा जो हम कहते हैं ना कि हमने पॉलिटिकल स्टेक्स दाव पर लगा दिए, अगर हम न आते और हम इंटरवीन न करते तो अगली बारी ये थी कि इन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करके या फिर ये इन्होंने दे देना था IMF को और उसके अगेंस्ट कर्जे ले लेने थे। इसीलिए हम कहते हैं मुल्क बचाने के लिए आए थे, ये मुल्क तोड़ने के लिए आए थे। तो मैं माजरत के साथ ये जो भी कहे, इनका लीडर जो था वो भी कोई सच्ची बात जिंदगी में नहीं कर सका। ये साहब खुद जो है ये पता नहीं
مسعود اگر آپ نے اکیلے پروگرام کرنا ہے تو ٹھیک ہے کر لیں، پر مجھے اجازت دے دیں۔ نہیں آپ کے پاس آ رہا ہوں بسر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف سے سارا ٹائم ہی آپ نے ان کو دے دیا ہے، آپ مجھے سننا ہی نہیں چاہتے تو ایسے بٹھایا آپ نے مجھے۔ بسر صاحب آپ ان لوگوں کو سن رہے ہیں جو بیچارے کیونکہ میں نے بتایا کہ اختیار ولی خان صاحب ایک ایسی سچویشن میں تھے جہاں سے میں چاہتا تھا کہ جلدی جلدی ان سے باتیں کر لوں، اب مجھے بات کرنا سارا ٹائم آپ کا ہے۔ یار آپ نے ایک ایسے بندے کی گفتگو سنی ہے جو بیچارہ 5000 ووٹ نہیں لے سکا اپنے حلقے کے اندر، اور اندازہ کریں کہ جو منی لانڈرنگ کا ٹولہ ہے، شہباز شریف جن کا کرپٹ ایک لیڈر ہے جو خود بیچارہ اپنا الیکشن ہارا ہوا ہے، شہباز شریف الیکشن ہارا ہوا ہے، مریم بی بی الیکشن ہاری ہوئی ہے، آپ ان کو کس طرح اختیار دیتے ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک بریک لینے کی، اس بریک کے بعد آپ تفصیل سے بات کیجئے گا، میں آپ ہی سے بات کروں گا، صرف بس ایک مجھے بریک لینے دیجئے۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ جناب شوکت بسرا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیدر زمان قریشی صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شوکت بسرا صاحب، اب یہ بات تو سیکنڈری رہ جاتی ہے کہ یہ حکومت کتنی لیجیمیٹیٹ ہے نہیں ہے، یہ سارے سوالات اٹھتے رہیں گے، آپ باتیں کرتے رہیں گے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ اب یہ ترمیم ہونے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بیٹھک بیٹھی ہوئی ہے اور بہت قوی امید ہے کہ وہ بھی اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے، تھوڑی بہت بارگیننگ شاید کریں وہ۔ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں، آپ کی روٹس عوام میں ہونی چاہیے، آپ ہیں، آپ کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم بھی حاصل ہے، وکلا تحریکیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، روٹس ہیں آپ کی، تو آپ کیا ایسا لاہے عمل اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اسے روک سکیں؟ تو کیا آپ اسے روک پائیں گے، روک سکتے ہیں؟ کچھ ہے آپ کے پاس ایسا؟ مسعود رضا، آپ کے سوال میں ہی دیکھیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ آئین میں آپ نے تبدیلی کرنی ہے۔ آئین پوری قوم کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نظام حکومت کو چلاتے ہیں، تو آپ کا اگر جو اسمبلی ہے وہی عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، جعل سازی سے وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، جعل سازی سے ایم این ایز منتخب ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ اس ترمیم کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت رہ جائے گی؟ اس لیے جب بھی ہماری حکومت آئے گی، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، خواہ وہ 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ہو یا 100 ترامیم کر لیں اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے، ہم یہ تمام ترامیم ختم کر دیں گے، اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جس میں تمام جماعتوں سے متفقہ اس میں قانون سازی ہوئی تھی، اس کو ہم بحال کریں گے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کیا لاہے عمل بنائیں گے؟ ہم تو لاہے عمل آپ کو بتا چکے ہیں کہ ایسی اسمبلی جہاں پر وہاں کے ایم این ایز کو نقاب پوش وہاں سے آ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ 26ویں ترمیم جب منظور کروانی تھی، آپ کو یاد ہے، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ان کی ماؤں بہنوں بیٹی کو اٹھا لیا گیا۔ ہم تو کسی طور پر ان کی یہ جو جعل ساز ترامیم آ رہی ہیں ان کو نہ منظور کریں گے، نہ سپورٹ کریں گے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی ہے، لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے چونکہ آخری وقت پہ مولانا صاحب باتیں بہت کرتے ہیں، اینڈ آف دی ڈے ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے باتوں سے۔ سو ہمارا کام ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو ہم اپروچ ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ یہ سب ایک ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں اجلاس چل رہا ہے، یہ بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اجلاس چل رہا ہے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جو راولپنڈی سے مسودہ آئے گا جو نہ میں نے دیکھا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ ان بیچاروں نے دیکھا ہے، اس کے اوپر یہ لائن لگا کر تمام جماعتیں ووٹ دیں گی، اور ان کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ یہ جعلی نظام بچا رہے، عمران خان صاحب جیل سے باہر نہ آئیں، اور جو ہماری من پسند ہے اس کے مطابق پاکستان چلتا رہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب ایسا نظام ہوگا جس میں اگر جنگل کا قانون ہوگا، جب عدالتیں انصاف نہیں دے سکیں گی، جب میڈیا پہ آواز نہیں اٹھائی جا سکے گی، جب پارلیمنٹ جو ہوگی وہ جعلی ہوگی، تو کیسا نظام ہوگا، کیسا وہ ملک ہوگا؟ آج رات بڑی وہ تعریفیں کر رہی تھی، یہ بڑے کھلے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ ہر طرف اشارے بھی کر رہے ہیں، آپ کھل کے نام لے رہے ہیں، آپ پارلیمان میں بھی ہیں، آپ کی ایک صوبے میں حکومت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں تو وہ سیاسی لاہے عمل آپ سے جاننا چاہ رہا تھا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ حیدر زمان قریشی صاحب، بہت شکریہ، آپ کا وقت دیا آپ نے۔ یہ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ سے نکالنے کا معاملہ ہے۔ 47% جو ہمارا بجٹ کا حصہ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے، اور ہر گزرتے سال ہمارا قرضہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو این ایف سی ایوارڈ کو دوبارہ ری وزٹ کیے بغیر کوئی حل ہے کہ ہم اس ڈیٹ ٹریپ سے باہر نکل سکیں؟ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب، آپ کی
انویٹیشن کا اور پروگرام میں شمولیت کا. سوری تھوڑی لیٹ ہو گئی ہماری کنیکٹیوٹی میں. آپ کے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں, اور یہاں جو دوست بات کر رہے تھے اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا اگر دامن وقت میں گنجائش ہو. دیکھیے بالکل پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اس وقت ایک بہت نازک سچویشن سے گزر رہی ہے, اور اس وقت یہ ایک بیانیہ بن گیا ہے, یہ ڈیبیٹ میں ہے معاملہ کہ جی 15 سال میں جو NFC ایوارڈ ہے اور جو 18ویں ترمیم ہے اس کے نتیجے میں وفاق جو ہے اس کو معاشی طور پر مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے, اور صوبے جو ہیں وہ کیش رچ ہو گئے ہیں. یہ مکمل بات شاید درست نہیں ہوگی. یقیناً صوبوں کو اپنی ٹیکس بیس بڑھانی تھی اور وفاق کو بھی بڑھانی تھی. بالکل بہت ساری ماضی کی حکومتیں ہیں اور بہت ساری پالیسیز ایسی رہیں کہ ڈیٹ تو بڑھتا رہا, لیکن ڈیٹ سروسنگ کی جو کاسٹ ہے وہ بڑی مہنگے اس پہ لی گئی, اور اس کے بعد معیشت میں وہ سخت نہیں تھی, گروتھ نہیں ہوئی اس طریقے سے, ٹیکس بیس میں صوبوں میں اور مرکز میں بڑھوتری نہیں ہوئی, اور ساری کی ساری جو چیز ہے وہ وفاق پہ بوجھ ہے. تو یہ بوجھ کی حد تک تو بالکل بات صحیح ہے, دفاع بھی ہے, ڈیٹ سروسنگ بھی ہے, اور جو PSDP میں بھی اور جو آپ کے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کو بھی وفاق کو چپ ان کرنا ہوتا ہے, GDP ہے, AJK کا بجٹ ہے, یہ سب باتیں ہیں. اب اس میں بالکل بیٹھ کر NFC ایوارڈ کے ذریعے اور صوبوں کو بٹھا کر یہ بات ڈیبیٹ کرنی پڑے گی. اور ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہوا پچھلے سال جب IMF پروگرام سائن ہونے جا رہا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ NFC ایوارڈ کے شارٹ آف جو فسکل پیکٹ ہے اس میں صوبوں سے پرائمری سرپلس جو ہے وہ دیا, اور آپ کا بجٹ بنا, پہلا سٹاف لیول ہوا اور دوسرا بھی ہوا. تو اس پہ بالکل ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, بہت سارے آپشنز ہیں جن میں سے ایک شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صوبوں میں اور اس میں شیئرنگ کا تناسب جو ہے اس کو شاید اتنا چینج نہ کریں, بلکہ جب صوبوں میں پیسے تقسیم ہونے جا رہے ہیں بیفور دا ڈیویزبل پول ککس ان, اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈویژن میں آپ ایڈ کر دیں تاکہ اس کے بعد جو بچے وہ آپ صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیں تو ان کا تناسب وہی رہے. تو اس میں 2-3 آپشنز نکل سکتی ہیں, ضروری یہی نہیں ہے کہ وہ تناسب یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں, صوبوں کا پیسہ کم کیے بغیر تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں مانیں گے تو چارہ کیا ہے آپ کے پاس, حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے کیا؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے, نہیں ماننے کی بات نہیں ہے. ڈیموکریسی اینڈ پالیٹکس از آلسو دی آرٹ آف میکنگ تھنگز ورک. اور آپ دیکھیے کہ 26ویں ترمیم کی جب مسودے کے اوپر بات ہو رہی تھی, یہ باتیں تو ہماری بہت کرتے ہیں ہمارے دوست, لیکن یہ اس سارے پروسیس میں شریک ہے. آج مولانا کے اوپر ان کو اعتبار نہیں, کسی اور پہ اعتبار نہیں, لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی وہ جو 30 دن کا اضافی وقت ملا, PTI کے دوست اس کے اندر کئی ڈرافٹس میں شامل ہوئے, اور جب مولانا کو انہوں نے کمٹ کر دیا کہ یہ ڈرافٹ ہمیں بھی قبول ہے, اور یاد ہے آپ کو اس کے بعد سلمان راجہ صاحب اور ان کے کئی اور لیڈر جو ہیں وہ یہ کانفرنس کر رہے تھے, یہ ہمارا ہی ڈرافٹ ہے, یہ ہمارا ہی ڈرافٹ ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ جی مولانا کو بھی انہوں نے جھنڈی دکھا دی اور کہا کہ ہم اس پہ ووٹ نہیں لیکن کر سکتے, باقی چیزوں پہ ہم متفق ہیں. اور آج یہ کہہ دینا کہ یہ جعلی اسمبلی ہے, جس اسمبلی میں سے ان کا وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اتنی جعلی ہے, ان کے پارلیمنٹری کمیٹیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں چیئرمینز ہیں وہ بھی پھر اتنے ہی جعلی ہیں. ٹھیک, میں جواب بھی لے لوں بسرا صاحب سے نا. تو یہ بات کرنی مناسب نہیں ہے. یا تو آپ اسمبلیز میں بیٹھے نا, اگر بیٹھتے ہیں تو ود ان دا سسٹم بات چیت کریں اور چیزوں کو بہتر کریں. ہم تو آج بھی یہ چاہیں گے کہ 27ویں ترمیم میں جہاں جہاں کو بہتری لائی جا سکتی ہے جب اس کا مسودہ سامنے آئے گا, اور 26ویں ترمیم میں سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی تھیں, آپ کے بھی علم میں ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو مسودہ سامنے نہیں ہے, ہم تو انہی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں جو بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, نہ ہمیں پتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے, ابھی تک کھل کے بات ہوئی نہیں ہے. بلاول صاحب نے تو کمیں دیکھیں, ایک ڈیموکریٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں جیسے ہی اس کی سینس ملی کہ کیا کیا چیز جو ہے وش لسٹ ہے ہم لے آئے. پچھلی باری ہمیں شاید یہ موقع نہیں ملا, اگر اس باری ملا ہے تو اس کی پذیرائی کرنی چاہیے اور اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. مجھے ذرا بسرا صاحب سے ایک بات مسعود پلیز مجھے کرنے دیں. آج تک یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے, عوام کے لیے, آئین کے لیے کیا کیا, کیا قربانیاں دی. آج سارے
جو ہے کسٹوڈین بنے کھڑے ہیں 18ویں ترمیم کے اور کہہ رہے ہیں کہ اس قانون پر سودا ہو رہا ہے، جبکہ 18ویں ترمیم کے سارے ناقدین جو ہے بہت سارے تھے جو 15 سال کہتے رہے، حالانکہ 9 مہینے لگے۔ مسئلہ یہی ہے، میں بالکل آپ کا پوائنٹ آئیے سر، آپ کی ترمیم لے کر آئے تھے، آج کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں اس کو رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر مسعود ترامیم ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، ایکچولی میں چاہ رہا ہوں ذرا ٹائم ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہو جائے۔ حیدر زمان صاحب آپ ساتھ موجود ہیں۔ بصرہ صاحب، اب یہ ایک بڑا دیکھیں، اگر میں آپ کا سپورٹر ہوں یا میں نے آپ کو ووٹ دیا ہے اور آپ اس سسٹم کا حصہ بنے ہیں، آپ نے تنخواہیں بھی لی ہیں، آپ نے مراعات بھی لی ہیں، آپ نے بحثیں بھی کی ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، سب کچھ کی ہیں، لیکن جہاں پر آپ کا کوئی رول ہو سکتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، وہاں آپ کا پولیٹیکل رول آپ بالکل اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ایسے موقع پر آپ ہاتھ اٹھا دیا آپ نے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو یہ تو آپ اپنے ووٹر کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے بصرہ صاحب، معذرت کے ساتھ۔ مسعود رضا صاحب، میرا اور آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے۔ 8 فروری کو 2/3 میجورٹی دی عوام نے عمران خان اور تحریک انصاف کو، جس کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا عمران خان کو، وہ جیل میں بیٹھے ہیں، اور جن لوگوں نے لوٹ مار کرپشن کی، جو ہارے ہوئے تھے، کوئی وزیر اعظم لگ گیا فارم 47 پہ، کوئی صدر لگ گیا، کوئی فیڈرل منسٹر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی ہے۔ یہی تو ہمارا موقف ہے کہ اس وقت پاکستان میں جس طرح انٹرم گورنمنٹ لگاتے ہیں، یہ تو انٹرم گورنمنٹ سے بھی بڑھ کر ہے، کہ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کتنا تماشا لگا دیا ہے، آپ نے آئین کا، جمہوریت کا، قانون کا، سیاست کا، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے، اور پھر آپ چوڑے ہو کر سینے ہو کر بات کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے جمہوریت پہ بات کریں۔ صاحب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب نے، اچھا میری بات تو سن لیں، ایسے نہ کریں، دیکھیں آپ نے ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، مسعود بھائی مجھے انٹرپٹ کرتے ہیں، ریپیٹیشن ہو رہی ہے بات کرنے دیں۔ پھر آپ نے کہا، ابھی حیدر بھائی نے کہا کہ 26ویں ترمیم پر ہمارا اتفاق ہو گیا۔ میرے بھائی، 26ویں ترمیم پہ ہمارا اتفاق ہو جاتا تو ہم کیا ووٹ نہ ڈالتے؟ بتائیے کیا ہم نے اس پہ ووٹ کیا؟ ہم نے تو اس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا مسودہ، وہ مسودہ جو ابھی تک جعلی وزیر اعظم شہباز شریف کو پتہ نہیں ہے، جو جعلی فیڈرل منسٹرز کو پتہ نہیں ہے، ایم این ایز ایم پیز کو پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں۔ وہ تو مسودہ جہاں پر موجود۔ اب مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے، بصرہ صاحب معذرت، مجھے بریک لینی پڑے گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہم ابھی بہت کچھ نہیں جانتے، بہت مختصر سی چیزیں ابھی لوگوں کو پتہ ہیں، ہم سب کو پتہ ہیں۔ ممکن ہے کہ ویکنڈ کے بعد چیزیں سامنے آ جائیں اور پھر اس پر کھل کے بحث ہوگی۔ بہت شکریہ بصرہ صاحب، بہت شکریہ حیدر زمان قریشی صاحب، بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے دیجیے پیر تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔